بطور خاص وہ حضرت رابعہ عدویہ کا یہ جملہ یاد رکھیں. ایک ہے حضرت رابعہ بصریہ اور ایک ہے حضرت رابعہ عدویہ. دونوں ہی اللہ کی عظیم بندیاں ہیں جنہوں نے بہت زیادہ عبادت کی. حضرت رابعہ عدویہ ان کا معمول کیا تھا؟ تصلی فی الیوم واللیلہ 1000 رکعۃ. وہ 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نوافل پڑھتی تھی. 1000 رکعت نوافل 24 گھنٹے میں وہ ادا کرتی تھیں، مکروہ اوقات کے علاوہ. جو ٹائم ملتا تھا فرائض سنن سے ان میں وہ نوافل پڑھتی تھی. تو کسی نے پوچھا اس کے پیچھے تمہارا جذبہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ بندگی ہوتی رب کے لیے، بندگی ہے ہی اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن ساتھ ادائیں کئی ہیں. وہ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت عتبان بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے درخواست کرتے ہیں محبوب نابینا ہو گیا ہوں تو میرے گھر تشریف لے آؤ تاکہ آپ ایک جگہ نماز پڑھو، میں ہمیشہ اس کو اپنی مسجد بنا لوں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. ایک مقام پہ یہ الفاظ ہیں بخاری میں اور حدیث متعدد الفاظ سے متعدد جگہوں پہ موجود ہے. اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، تجھے کہاں پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ حالانکہ نماز تو اللہ کے لیے. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. نماز رب کے لیے ہے. اور یہی سبق سکھانے سرکار آئے ہیں اور امتی کے گھر جا کے کہتے ہیں کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تیرے لیے نماز پڑھوں؟ اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ. تو یہ لفظ بولنا بھی حکمت کے لیے تھا. آج جب یہ کہا جائے کہ یہ بکرا غوث پاک کے لیے ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا. وہ جو لے شیخ عبد القادر ہے لفظ لام لے وجہ اللہ للہ اور یہاں پر ہے لاکا، کہاں تجھے پسند ہے کہ میں تمہارے لیے نماز پڑھوں؟ تو میرے نبی علیہ السلام بتا رہے تھے بندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. نماز میں عبادت رب کی کروں گا، برکت اپنی امتی کو عطا کروں گا. تو اب لاکا کا کیا معنی بنا؟ فرما سجدہ بندگی رب کے لیے ہے مگر برکت رب کے لیے نہیں. وہ لیتا نہیں، وہ تو برکت دیتا ہے. برکت کی ضرورت میرے خادم کو ہے جس نے مجھے دعوتی برکت کی دی ہے کہ آگے میرے گھر کو برکت والا بنا جاؤ. اب بخاری شریف ہے تو یہاں پر لام بولا اور لام خاص طور پر بول کر یہ واضح کر دیا کہ عبادت میں ثواب کی نیت کسی کے لیے کی جا سکتی ہے کہ ایک دمبا ذبح تو رب کے لیے کیا ہے لیکن ثواب غوث پاک کو پہنچانا چاہتے ہیں، غوث پاک کی تقرب اور بندگی نہیں چاہتے. ایسے ہی یہاں پر یہ عرض کرتے ہوئے جس وقت یہ صورتحال سامنے آئی پوچھا گیا حضرت رابعہ عدویہ سے یہ 1000 نفل کیوں پڑھتی ہو، اس کے پیچھے حرکت کیا تحریک ہے اور کیا؟ انہوں نے اتنا کھرا جملہ بول دیا، کہنے لگی ما ارید بہا ثوابا، میں نے ثواب کے لیے کبھی بھی نہیں پڑھے، میں نے ثواب کے لیے کبھی پڑھے ہی نہیں ہے. پوچھا گیا پھر ہر کام تو ہوتے ہی ثواب کے لیے اور تم ثواب کے لیے پڑھتی نہیں ہو تو کیا ریا کے لیے پڑھتی ہو، ریاکاری کرتی ہو؟ تو کہنے لگی نہیں ریاکاری بھی نہیں کرتی. کیوں پڑھتی ہوں؟ کہتی ہے لیکن لیسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس لیے پڑھتی ہوں کہ میرے محبوب خوش ہو جائیں. سجدہ رب کو ہے، بندگی رب کو ہے، لیکن میں وہ جو دوسری نیت تھی جس طرح نبی علیہ السلام نے کہا تھا اَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ، کہاں میں تیرے لیے رب کو سجدہ کروں کہ سجدہ رب کو ہو جائے برکت تجھے مل جائے. تو رابعہ عدویہ کہنے لگی میں تو ثواب کے لیے نہیں پڑھتی، بندگی رب کی ہے، لیکن میں پڑھتی کس کے لیے ہوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھتی ہوں. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں یقول للانبیاء علیہم السلام، ادھر میں نفل پڑھتی ہوں ادھر نبیوں کا دربار لگا ہوتا ہے اور میرے نبی علیہ السلام صدارت کر رہے ہوتے ہیں اور ہر نبی کے امتیوں کے عمل سامنے ہوتے ہیں اپنے اپنے زمانوں کے، اور ادھر میرے محبوب علیہ السلام کی امتیوں کی حاضری لگ رہی ہوتی ہے. اتنا میں جب رابعہ عدویہ کا نام آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میرا 24 گھنٹے کا 1000 نفل پہنچ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام سارے نبیوں کو کہتے ہیں انظروا، دیکھو الی امرأۃ من امتی، میری امت کی ایک خاتون کو دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انظروا الی امرأۃ من امتی ھذا عملھا فی الیوم واللیلہ
یہ کوئی سال کا عمل نہیں، یہ خدا کی بندی کے ایک دن کا عمل ہے۔ فرمایا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گنجائش دینا چاہتی ہوں کہ وہ نبیوں کے سامنے یہ جملہ بول سکے، میں 1000 نفل میں تھک کر اپنے نبی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرور دینا چاہتی ہوں، مسرت دینا چاہتی ہوں، اور نبیوں کے سامنے انہیں بطور فخر یہ بولنے کے لیے موقع فراہم کرتی ہوں کہ جب عمل سامنے ہو تو میرے محبوب کہیں دیکھو میری امت کی ایک خاتون کا عمل دیکھ لو، صرف 24 گھنٹے کا عمل ہے، یہ مہینے یا سال کا عمل نہیں، دیکھو 24 گھنٹے میں میرے رب کے لیے 1000 نفل کی ادائیگی کر رہی ہے۔ اس واسطے یہ نقطہ نظر کس انداز میں خوبصورت اور حسین ہے، اور یہی دوسرے لفظوں میں امام بخاری کا وہ عقیدہ ہے جو ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا تھا۔ جب اپنے شاگرد کو پڑھاتے ہوئے محمد بن ابی حاتم کو کئی گھنٹے ہو گئے تو کہنے لگے طب نفسا، محمد بن ابی حاتم خوش رہو، کیوں؟ ان اہل الملاہی فی ملاہیہم والتجار فی تجاراتہم واہل الصناعۃ فی صناعاتہم فانت من النبی واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیتے رہو میرے شاگرد، تم کتنے خوش ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو، اس وقت گپے لگانے والے گپے لگا رہے اور کھیل کود والے کھیل کود کر رہے ہیں، تجارت والے تجارت کر رہے ہیں، صنعت کار صنعت میں مصروف ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے۔ انت من نبی و اصحابہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کے صحابہ کے ساتھ حدیث کا سبق پڑھ رہا ہے۔ بیٹھے کہاں؟ امام بخاری کے ساتھ۔ کئی سال گزر گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کو، امام بخاری صحیح بخاری والے، غلط بخاری والے نہیں، صحیح بخاری والے امام بخاری وہ یہ بتا رہے ہیں لوگوں یہ ہے تصور دربار رسالت کہ جس کے تحت ہر کام یوں ہونا چاہیے۔ اب کہاں دور بیٹھے ہیں مدینہ شریف سے، کتنے سال گزر چکے ہیں، مگر امام ذہبی جیسا امام سند سے ان سے یہ بات روایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو اس عقیدے سے پڑھاتا ہوں، ادھر زبان سے حدیث نکلتی ہے، سرکار سنتے ہیں قبول فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا گھڑا ہوا عمل نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی سوچ نہیں ہے، یہ گھڑا ہوا نقطہ نظر نہیں ہے، یہ بریلی شریف کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ حافظ الحدیث کا ٹرکی شریف میں خود ساختہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ وہ صفہ کی روشنی، عرش کی سوغات، لوح محفوظ کا سندیسہ اور بدر حنین کی تجلی ہے جو ان مراکز میں آئی ہے، انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، ابھی تک عقیدوں پہ کوئی دھول نہیں ڈال سکا۔ ہمارے عقیدے چمک رہے ہیں اور اوروں کو چمکا رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ بیٹھے ہیں۔ اور مدینہ شریف سے چلتے وقت بھی میں نے اپنے اس جذبے کا اظہار کیا تھا، جہاں میں ہم تو جیتے ہیں سہارے سبز گنبد کے، نزا کے وقت کی خاطر بھی آنکھوں میں سجایا ہے۔